من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قرآن مجید کی دو مختلف مقامات سے تلاوت کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس مجلس میں بیان صرف اور صرف اصلاحی ہو. اختلافی مسائل جن کی وجہ سے امت میں توڑ پیدا ہوتا ہے، ان مسائل کو بالکل نہ چھیڑا جائے. لوگ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت المسلمین، توحیدی اور پتہ نہیں کون کون سے فرقے، سلفی، ان ناموں سے ویسے ہی کافی پریشان ہیں. جب وہ مسجد کے ممبر سے انہی ناموں کا تذکرہ سنتے ہیں تو ان کی پریشانی میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. اس لیے میری اپنی خواہش تو کبھی نہیں ہوتی کہ میں اس قسم کے تفرقے پر یا کسی کا نام لے کے کسی کے عقائد کو میں باقاعدہ بنیاد بنا کے اس پہ رد کروں. کوشش یہ نہیں ہوتی. سیدھا سیدھا قرآن اور حدیث میں جو مواعظ اور نصیحتیں ہیں انہی کے بیان پہ اکثر میں اکتفا کرتا ہوں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ بعض دفعہ جیسے ایک آدمی کو دریا میں کمبل نظر آیا تیرتا ہوا، اصل میں وہ ریچھ تھا. ریچھ بعض دفعہ سر بھی اندر کر لیتا ہے نا. اس کو لالچ ہوئی کہ میں اس کمبل کی طرف جاؤں. لوگوں نے کہا بھائی چھوڑ دے، کمبل ہے، اتنی تیزی کے ساتھ دریا بہہ رہا ہے، ایک کمبل کے لیے تو اپنی جان اتنی ہلاکت میں ڈالے گا اور تیرتا ہوا جائے گا، وہاں کوئی تیز موج آ گئی اور تجھے ڈبو دیا. کہنے لگا نہیں، بڑا قیمتی کمبل لگ رہا ہے، کافی شائننگ مار رہا ہے، میں جاؤں گا. چھلانگ مار کے نکل لے. جب وہاں جا کے کمبل کو پکڑا ہے تو پتا چلا وہ کمبل نہیں، ریچھ ہے. ریچھ نے پکڑ لیا اس کو. اب دور سے لوگوں کو تو نظر نہیں آ رہا کہ ریچھ ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کمبل کے ساتھ کافی دیر سے یہ کشتی کر رہا ہے. لوگوں کا خیال یہ تھا کہ کمبل اتنا بھاری ہے کہ اس سے باہر نکالا نہیں جا رہا اور یہ بہتا بہتا چلا جا رہا ہے دور. کسی نے آواز ماری کہ بھائی چھوڑ دے اس کمبل کو، اپنی جان بچا. جواب میں کہتا ہے کہ میں کمبل کو چھوڑوں مگر کمبل بھی تو مجھے چھوڑے. سمجھ آ رہی ہے؟ کمبل نہیں چھوڑ رہا مجھے ابھی، مسئلہ یہ ہے. میں نہیں چاہتا یہ فرقوں پہ، اہل حدیث، بریلوی، جماعت المسلمین، توحیدی، حنفی، شافعی، ان چیزوں پہ میں بیان کروں، نہیں چاہتا. میں خواہش یہ ہوتی ہے عوام کو صاف ستھرا سیدھا سادہ قرآن اور حدیث بیان کیا جائے جو بالکل واضح نصوص ہیں، جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جہاں اجتہادی مسائل آئیں گے، اختلافی آئیں گے، وہاں عوام جس عالم پر اعتماد ہو ان سے پوچھ لے، ختم ہو گئی بات. لیکن ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے مگر دوسرے ہمیں ڈالتے ہیں زبردستی، مجبور کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں. آج کل ایک بہت زیادہ تحریک چلائی جا رہی ہے
قرآن اور حدیث کے نام پہ کہ کیا ضرورت ہے تقلید کرنے کی، کیا ضرورت ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو فالو کرنے کی، کیا ضرورت ہے امام شافعی کو فالو کرنے کی، کیا ضرورت ہے احمد بن حنبل یا امام مالک رحمہ اللہ تعالی کو فالو کرنے کی، کیا ضرورت ہے اپنے محلے کے مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھنے کی؟ ہم نے تو قرآن اور حدیث کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے. فہل میں مدکر کوئی ہے سمجھنے والا، غور و فکر کرنے والا؟ اس عنوان سے ایک نہیں درجنوں فرقے کام کر رہے ہیں، درجنوں فرقے، اور ہر ایک کی دعوت قرآن اور حدیث ہی ہے، لیبل عنوان یہی ہے. لیکن قرآن اور حدیث کے نام پہ لوگوں کو اسلاف سے گمراہ کیا جا رہا ہے، ہٹایا جا رہا ہے اسلاف کے راستے سے، علماء سے بدگمان کیا جا رہا ہے. ایک آدمی جب علماء سے بدگمان ہوتا ہے تو تھوڑے دن کے بعد جو علماء سے اسے بدگمان کرتا ہے اس سے بھی بدگمان ہو جاتا ہے. کہتے ہیں جب اتنے بڑے بڑے علامے غلط ہو سکتے ہیں تو میرا شیخ غلط کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب اتنے بڑے بڑے علاموں سے غلطی ہو سکتی ہے تو یہ کیوں غلطی نہیں کر سکتا جو میرے مولوی صاحب ہیں جنہوں نے مجھے وہاں سے ہٹایا ہے؟ میں ایک مرتبہ اہل حدیث حضرات کی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا جمعے کی، تو امام صاحب اردو میں تقریر فرما رہے تھے. جمعے کی نماز سے پہلے جو خطبہ تھا وہ اردو میں تھا خطبہ. بہرحال ہم نے گردن جھکا کے سن لیا. ہم نے کہا چلو دو چار الفاظ بھی الحمدللہ نحمدو نکل گئے، فرض تو ادا ہو جائے گا. لیکن وہ بیان میں یہ فرما رہے تھے، میرا مقصد اہل حدیث مسلک پہ رد کرنا نہیں ہے، ابھی اگر ان کو وہ سمجھ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے کرتے رہیں. مقصد یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے. تو وہ بیان یہ فرما رہے تھے کہ بہت سے لوگوں نے میرے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی ہے اس وجہ سے کہ میں تنخواہ لیتا ہوں مسجد سے، اور وہ لوگ جو میرے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی ہے وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اہل یہود اللہ کی کتاب کو پیسوں کے بدلے میں بیچا کرتے تھے، فروخت کیا کرتے تھے. یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کو تھوڑے سے پیسوں میں بیچ ڈالتے ہیں. امام جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے نماز میں اس پہ جو تنخواہ لیتا ہے یہ اس آیت کی روشنی میں حرام ہے. دوسری دلیل کہ صحابہ کرام میں ایک امام بھی ایسا نہیں جس کی باقاعدہ تنخواہ دی جاتی ہو صحابہ کے دور میں، امامت کی وجہ سے اس کو وظیفہ ملتا ہو. لہذا وہ امام صاحب جو مسلک اہل حدیث کے تھے بیان فرما رہے تھے کہ یہ جو اس بنیاد پہ جن لوگوں نے میرے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑی ہے وہ غلط ہے. اب دلائل کے جواب نہیں دے پا رہے تھے کہ غلط کیوں ہے بھائی، دلیل تو وہ بھی قرآن اور حدیث ہی سے پیش کر رہے ہیں. قطع نظر اس سے کہ وہ جنہوں نے نماز پڑھنا چھوڑی ان کے پاس دلیل تھی یا نہیں تھی ایک الگ موضوع ہے، لیکن آپ نے، میں یہ سوچ رہا تھا، آپ نے جس بنیاد پہ اپنی عوام کو علماء سے دور کیا اسی بنیاد پہ آپ کی عوام بھی آپ سے دور ہو رہی ہے. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہر جاہل کو مولوی صاحب مطمئن کریں، سمجھائیں کہ نہیں یہ ایسے ہے. تو وہ دلیل دے رہے تھے کہ صحابہ کے دور میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امام متعین کیا کسی نوجوان لڑکے کو. حدیث بھی صحیح ہے، جب وہ سردے میں جاتے ہیں غربت اتنی تھی کہ گاؤں کے تھے بیچارے لڑکے، دور رہتے تھے کہیں، لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ بیچارے، ایک تو عمر کم ان کی امام کی، بلکہ بچے تھے، جب سردے میں جاتے تو وہ کپڑا اتنا چھوٹا تھا کہ سطر کھل جاتا اس سے.
تو پیچھے خواتین بھی کھڑی ہوتی تھی، انہوں نے کہا بھائی کوئی ہمارے امام سے صدر تو چھپا لے ہماری نگاہوں سے، کوئی ہے ایسا؟ غربت اتنی، کسی نے لا کے امام صاحب کو ایک جوڑا ہدیہ دے دیا تاکہ یہ پورے پراپر ڈریس پہن کے نماز پڑھائیں. تو امام صاحب اس سے استدلال کر رہے تھے، وہ جو خطبہ دے رہے تھے نا اردو میں، وہ دلیل یہ دے رہے تھے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام کی ضرورتوں کا خیال کرنا یہ مقتدیوں کی ذمہ داری ہے. میں نے ان سے بحث نہیں کی، ورنہ میرا دل چاہ رہا تھا میں ان سے پوچھوں کہ امام کی اگر صرف ضرورتوں کا خیال کرنا تو پھر جس امام کے پاس پہلے سے پیسے ہیں اس کے لیے تو تنخواہ لینا جائز نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ نے حدیث کا اپنے پیٹ سے معنی کہاں سے نکالا ہے؟ کہاں سے نکال لیا یہ؟ اور امام صاحب آپ کے تو ماشاءاللہ جبہ قبہ اور نین نقش آپ کے ایسے لگ رہے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اچھے خاصے کھاتے پیتے فیملی سے آپ کا تعلق ہے. نہیں بھی ہے تو آپ اتنا وظیفہ لے لیں جس سے آپ کو 2 وقت کی روٹی میسر ہو جائے اور آپ کو ایک عدد شلوار قمیض نماز پڑھانے کے لیے میسر ہو جائے. اس سے زیادہ جتنا آپ لے رہے ہیں یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہونا چاہیے حدیث کی روشنی میں. اس حدیث کا جواب کیا ہے؟ ایک الگ موضوع ہے. امام کے لیے وظیفہ لینا، تنخواہ لینا کیوں جائز ہے، ایک الگ موضوع. میں بھی اس موضوع کو نہیں چھیڑ رہا، اس کے میں پہلے جوابات دے چکا ہوں. لیکن آپ نے جب عوام کو علماء کی اتباع سے دور کر دیا قرآن اور حدیث کے نام پہ، تو پھر عوام جتنے فرقے بناتی چلی جائے کم ہے، جتنے فرقے بنائے کم ہے. تبھی آپ دیکھیں ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں ان میں جماعتیں در جماعتیں بنتی چلی جا رہی ہیں، بنتی چلی جا رہی ہیں. آج کل انہی سے ایک نکلی ہوئی جماعت ہے جماعت المسلمین، وہ بھی ہمارے اہل حدیث بھائی جو ہیں انہی سے نکلی ہے. میں بار بار مجھے یہ نام لیتے ہوئے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی اہل حدیث حضرات میرے بارے میں یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمیں اسلام سے خارج سمجھتا ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کا جو یہ طرز عمل ہے یہ غلط ہے. تنقید تو کسی پہ بھی کی جا سکتی ہے. ہم بعض مرتبہ تبلیغ والوں پہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ آپ کا یہ کام درست نہیں، مدارس پہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ آپ کا یہ کام درست نہیں. تو ہم اپنے اہل حدیث بھائیوں پہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ حضرت آپ کا جو یہ طرز عمل ہے یہ درست نہیں ہے. آپ نے جب عوام کو علماء سے بدگمان کر دیا، اب فرقے در فرقے بنتے چلے جائیں گے، آپ بریک نہیں لگا سکتے. میں جب چھوٹا تھا تو ایک ہمارے دوست اہل حدیث وہ میرے پاس آئے. میری عمر اس وقت تقریباً 16-17 سال بھی بمشکل ہوگی. مجھے کہنے لگے کہ آپ لوگ ابو حنیفہ کی اتباع کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا اس میں سلامتی ہے، اس میں فرقواریت سے حفاظت ہے. اس نے کہا یہ کیا 4 مذہب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی؟ اسلام تو ایک ہے، یہ 4 کہاں سے ہو گئے؟ اس کا بھی جواب ہے لیکن ابھی وہ میں بعد میں دیتا ہوں، پہلے میں ان کی بحث مکمل کر دوں. کہنے لگے یہ 4 کہاں سے ہو گئے؟ ایک ہے اسلام تو. میں نے کہا اچھا آپ ان 4 کو ختم کر کے ایک کیسے بنائیں گے ذرا بتائیے. اگر یہ 4 فرقے ہیں، الگ الگ اسلام سے ہٹ کے الگ الگ راہیں ہیں، تو آپ کے پاس کیا طریقہ ہے ان کو ایک کر دیں آپ؟ تو کہنے لگے قرآن اور حدیث پہ آ جاؤ، جو قرآن میں اور حدیث میں جیسے جیسے لکھا ہوا ہے اس پہ عمل کرتے چلے جاؤ. جس کو قرآن نے حلال کہہ دیا اس کو حلال مانو، جس کو حرام کہہ دیا اس کو حرام مانو، جس کو صحیح حدیث نے حلال کہہ دیا وہ حلال، جس کو صحیح حدیث نے حرام کہہ دیا وہ حرام. اختلاف ختم، سب ایک. میں نے کہا یہ دعویٰ صورتن تو بہت اچھا ہے، صورتن بہت اچھا ہے اختلاف کو ختم کرنے کا، لیکن عملی طور پر اس دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن اور حدیث پر عمل 4 ائمہ ان کا یہی دعویٰ ہے کہ ہم قرآن و حدیث ہی پہ عمل کرتے ہیں. لیکن قرآن اور حدیث پر جو ان ائمہ کی اتباع کرے گا وہ حقیقت میں قرآن حدیث ہی پر عمل کر رہا ہے.
اور آپ جس طریقے سے عمل کی دعوت دے رہے ہیں اس میں فرقواریت بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. کہنے لگے کیوں بھائی؟ میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیے، ان چاروں ائمہ کو، ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی کو، آپ قرآن اور حدیث کا بہت بڑا عالم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کہنے لگے جی ہاں مانتا ہوں. میں نے کہا آپ ان کو متقی اور پرہیزگار مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کہنے لگے جی ہاں دل سے تسلیم کرتے ہیں. میں نے کہا ان میں قرآن اور حدیث سے مسائل کے استنباط کی صلاحیت، اس صلاحیت کے لیے جس قسم کا دماغ اور ذہانت ہونی چاہیے وہ تسلیم کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کہنے لگے ہاں تسلیم کرتا ہوں، ان کا ذہن ہم سے زیادہ تھا. میں نے کہا ایک ایسی شخصیت جس کی امامت، اجتہاد، تقوی اور علم پر پوری دنیا کے مسلمانوں کا اتفاق ہے، انہوں نے جب قرآن اور حدیث میں غور کیا تو پھر بھی 4 فرقے بن گئے. اور 1 ارب 22 کروڑ مسلمان جب قرآن حدیث پہ غور کریں گے، اور وہ 1 ارب 22 کروڑ میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جس پہ 4 آدمی جمع ہو کے کہہ دیں کہ مجتہد تو دور کی بات، یہ بہت نیک آدمی ہے. آج 4 اگر نیک کہہ رہے ہوتے ہیں تو 8 اس کے مخالفت میں مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا ایسے بے لگام اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے کہ جس کی سمجھ میں قرآن اور حدیث کی جو آیت آئے عمل کرتے شروع ہو جائے، اسے جو فتوے دینا شروع کر دے، تو میں نے کہا پھر 1 ارب 22 کروڑ فرقے بنیں گے، یہ 4 سمٹ کے ایک نہیں ہو جائے گا. یہ کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. میں نے کہا ہوگا نہیں، ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے. اور ان ائمہ میں تو بہت سے مسائل میں اتفاق تھا جو بنیادی مسائل ہیں، فروعی مسائل میں اختلاف ہوا ہے. اور جب 1 ارب 22 کروڑ مسلمان کو آپ اجتہاد کی دعوت دیں گے تو صرف فروعی میں نہیں، بنیادی اصولوں میں اختلاف کھڑے ہو جائیں گے، جیسے کہ ہو رہے ہیں. اسلام کے جو بنیادیں ان کو ہلانا شروع کر دیں گے لوگ، جیسے کہ جماعت المسلمین نے اسلام کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں، اور یہ اہل حدیث ہی سے نکلی ہوئی جماعت ہے. بنیاد ان کی قرآن اور حدیث ہے. میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں موبائل ہاتھ میں، مجھے دکھاتے ہیں یہ میسج آیا جماعت المسلمین کا، لکھا ہوتا ہے فقہ حنفی میں اور حدیث میں تعارض اور تضاد، یہ عنوان قائم ہوتا ہے. پھر حدیث لکھی ہوگی، دیکھو بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رکوع میں جاتے ہوئے آپ نے فرمایا نبی نے رفع الیدین کیا. نیچے لکھا ہوگا اور ہدایہ فقہ حنفی میں لکھا ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے. دیکھو تضاد. اب ایک عامی آدمی کیا سمجھے گا کہ یار بخاری کچھ اور کہہ رہی ہے، نبی کا عمل کچھ اور کہہ رہا ہے، ابو حنیفہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. ابھی ایک SMS ختم نہیں ہوتا دوسرا آ جائے گا. نبی کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں، نیچے ہدایہ کا حوالہ، اگر کسی شخص نے 3 دی تو 3 ہوں گی. فقہ حنفی اور حدیث میں تضاد. جاہل آدمی بیچارے کو کیا پتا کہ اس کے مقابلے میں کوئی حدیث ہے یا نہیں ہے، یا اس حدیث کی کیا تعویل کی ہے دوسرے دلائل کے مقابلے میں، اس کو نہیں پتا ہو. یہ کام آج کل کر رہے ہیں بعض اہل حدیث اور جماعت المسلمین. اہل حدیث حضرات سب ایسا کام نہیں کرتے، ان میں بہت سے معتدل بھی ہیں، لیکن جماعت المسلمین والے بیچارے سارے ہی عقل سے پیدل اور فارغ. اور وہ اہل حدیث کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی جب مسلک پرستی اسلام میں حرام ہے، جماعت المسلمین والے کہتے ہیں، تو جیسے حنفی یا شافی یا مالکی یا حنبلی ایک مسلک ہے تو اہل حدیث بھی تو ایک مسلک ہے، تو یہ بھی حرام ہے. بظاہر بات بالکل درست ہے، لیکن انہوں نے مسلک پرستی کو ختم کرنے کا حل کیا نکالا؟ ایک 5واں مسلک، چھٹا مسلک ایک اور بنا لیا، اور نام اس کا کیا دے دیا؟ جماعت المسلمین. تو مسلک پرستی اگر حرام ہے تو میرے بھائی چھٹا مسلک بنانا کیسے جائز ہوگا؟ آپ ان 5 کو ختم کر کے ملانے کی، متحد کرنے کی کوشش کریں. ان کے علماء کے پاس جا کے آپ کہیں حضرت ایک میز پہ بیٹھ کے پلیز آپ اپنے اختلافات کو ختم کر دیں. اس طریقے سے تو ختم ہوگا مسلک. آپ نے ایک چھٹا بنا کے ان سب کو کافر کہنا شروع کر دیا، تو آپ نے ایک چھٹا مسلک بنایا، اور یہ مسلک تو پھر بھی صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. یہ چھٹا مسلک ابھی 20-25 سال پہلے ایجاد ہوا ہے، لہذا اس کے گمراہ ہونے میں قطعاً کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی نے فرمایا کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات گڑھی وہ مردود ہے، تو جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا مسلک گڑھ لیا تو وہ کیسے مردود نہیں ہوگا بھائی؟ پوری جماعت ہی نہیں بنا لی. یہ قرآن اور حدیث سے عقل کا استعمال ہو رہا ہے. اس لیے ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ عامی آدمی کو براہ راست قرآن اور حدیث سے مسائل کا استنباط
فقہی مسائل کا استنباط کرنا عوام کے لیے بالکل جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کام پہلے ہو چکا ہے، انہی میں سے کسی ایک کی رائے پر اعتماد کرنا پڑے گا آپ کو. اور یہ ہم قرآن حدیث کی مخالفت نہیں کروا رہے، بلکہ قرآن اور حدیث پر چلانے کے لیے یہ دعویٰ کر رہے ہیں تاکہ آپ صحیح طرح سے قرآن حدیث پہ چلیں، آپ اپنی رائے پر نہ چلیں. تو ایک جماعت المسلمین کے ساتھی ہیں، میں 2 مہینے سے ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ آئیے پلیز مجھے بلا لیجئے، میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتا ہوں، مگر تیار نہیں ہو رہے تھے. میں نے سوچا کہ میں ان پر بیان نہیں کروں گا جب تک میری ان سے ملاقات نہ ہو جائے. ممکن ہے وہ سدھر جائیں، لیکن نہیں آ رہے، اور میسج بھیج کے ساری دنیا کو پریشان کیا ہوا. مجبور ہو کر پھر میں نے سوچا کہ آج میں ان کے خلاف زبان کھولوں گا تاکہ ان کی زبان کو کوئی لگام دے جو امت میں اس طرح سے فرقواریت اور اختلاف پھیلا رہے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ یہ بات خوب یاد رکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت المسلمین کا ذکر کیا ہے قرآن اور حدیث میں، اس سے مراد مسلمانوں کی جماعت ہے، جماعت المسلمین نام کا فرقہ نہیں ہے اس سے مراد. حدیث میں ہے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے تو یہ 15ویں صدی میں ایک جماعت بنائی ہے، یہ وہ تھوڑی جو نبی کے دور میں تھی. تو کہنے لگے یہ وہی ہے جو نبی کے دور میں تھی، جس کو ہم نے بعد میں زندہ کیا ہے. میں نے کہا نبی کے دور میں تھی، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو کہنے لگے یہ فون پہ باتیں ہو رہی ہیں، آنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ مجھے بلانے کے لیے. فون پہ باتیں ہو رہی ہیں. کہنے لگے حدیث صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ عید کے دن جماعت المسلمین کے ساتھ مسلمان عورتیں بھی شریک ہوں نماز میں. جماعت المسلمین کے ساتھ عید کے دن مسلمان عورتیں بھی شرکت کریں تاکہ مسلمانوں کی نماز میں اور مسلمانوں کی دعا میں ان کی بھی شرکت ہو. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری کی حدیث. اب آپ خیانت دیکھیں، خیانت. حدیث میں 3 الفاظ آئے ہیں کہ عید کے دن جماعت المسلمین، صلاۃ المسلمین اور دعاء المسلمین میں عورتیں بھی شرکت کریں. کتنی چیزوں میں؟ جماعت المسلمین میں بھی، صلاۃ المسلمین میں اور دعوت المسلمین یعنی مسلمانوں کی دعا. اب تینوں کا ترجمہ یا تو ایک طرح سے ہو، اگر پہلے کا ترجمہ آپ نے جماعت المسلمین کیا ہے تو دوسرے کا ترجمہ دعوت المسلمین اور تیسرے کا صلاۃ المسلمین سے ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ لیکن پہلے کا ترجمہ کر رہے ہیں جماعت المسلمین، دوسرے کا مسلمین کی دعا اور مسلمین کی نماز. یہ خیانت ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اگر پہلے کا ترجمہ یوں کر دینا مسلمین کی جماعت میں شرکت، تو ہر آدمی کہے گا بھائی یہ کوئی عید کے دن غیر مسلمین کی جماعت تھوڑی ہے جس میں ہم جاتے ہیں، تو مسلمین ہی کی تو جماعت ہے جس میں ہم شرکت کرتے ہیں. الفلاحیہ مسجد کے امام صاحب رحمۃ اللہ مسلمان ہیں، مسلم ہیں، ان کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں تو مسلمین ہی کی نماز ہوتی ہے وہ. لیکن وہاں چونکہ اپنی تنظیم کا ثبوت نہیں مل رہا تھا تو حدیث کا ترجمہ کیا؟ پہلا ترجمہ کیا جماعت المسلمین اور بعد کے ترجمہ مسلمانوں کی دعا اور مسلمانوں کی نماز. یہ گدھے ہیں جن کی ہم اتباع کریں گے. سمجھ آئیے نا بات؟ یہ وہ گدھے ہیں. مجھے سخت الفاظ مناسب نہیں ہے کہنا، لیکن جو میں عوام کی حالت دیکھ رہا ہوں، ایک طرف ایک آدمی گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور دوسری طرف یہ جاہل لوگ عوام کو اسلام کے جو بنیادی تعلیمات ہیں ان پہ لانے کے بجائے اتحاد کے نام پہ کس قدر فرقوں میں تقسیم کر رہے ہیں. اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع سے ہمیں ہٹا کر ہمیں کہتے ہیں ان جیسے جاہلوں کی اتباع کرو جن کو حدیث کا اتنے واضح حدیث کا مطلب نہیں آتا. کہہ رہے ابو حنیفہ کی تقلید نہ کرو. تو کیا مطلب ہم پھر تمہاری تقلید کریں جو آج سے 15-20 سال پہلے پیدا ہوئے ہو، اور جن بیچاروں کو اتنا معلوم نہیں ہے کہ حدیث کا مطلب کیا ہے، ترجمہ کرنا نہیں جانتے. ایک اور بڑے گرم جوش پروفیسر تھے وہ یونیورسٹی کے، 3 سال پہلے میری ان سے تھوڑی بہت گپ شپ ہوئی. مجھے کہنے لگے حدیث میں آتا ہے جب فرقواریت کا دور ہوگا تو جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑنا. آج چونکہ فرقے ہیں حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، پتہ نہیں کیا کیا، بوہری اور کیا کیا بنا دیا قادیانی اور
تو اب کیا کرنا ہے؟ ہم نے جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑنا ہے. عام آدمی کہتا ہے بہت اچھی بات ہے، چھوڑ دو سارے فرقوں کو، لہذا آ جاؤ جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑ. کہاں ہے جی جماعت وہ جو کی ماڑی میں؟ اب سنا وہاں کھوکھرا پار میں پتہ نہیں کون سی جگہ منتقل ہو گئے، تو وہاں وہ ہیں. حالانکہ پوری حدیث ایسے نہیں ہے. حدیث میں جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑو، اور اگر جماعت المسلمین اور اس کا امام تمہیں نہ ملے تو حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ فرقے نہ بنانا، بلکہ آگے الفاظ کیا ہیں کہ تمام فرقوں سے علیحدہ ہو کے جنگلوں میں نکل جانا، درختوں کی جڑیں چبا کے گزارا کر لینا، لیکن ان تمام فرقوں سے دور ہو جانا. تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب آپ کو 20-25 سال پہلے آپ نے دیکھا اتنے سارے فرقے ہیں، تو آپ کے امام کو چاہیے تھا کہ پہلے مسلمانوں اور ان کی جماعت یا ان کے امیر کو تلاش کرتا. اگر نہیں ملتا تو بناتا نہیں، بلکہ حدیث میں کیا ہے؟ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، ان تمام فرقوں سے علیحدہ ہو کے کہاں نکل جانا؟ جنگلوں میں. اور درختوں کی جڑوں کے پتے چبانا، درختوں کی جڑیں چبانا. تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ سہراب گوٹ سے پہلی فرصت میں ٹیکسی کر کے نکل جاتے. کیا خیال؟ انڈا موڑ سے ٹیکسی پکڑتے اور سیدھا سہراب گوٹ کو کم از کم پار کر کے کسی جنگل میں گزارا کرتے. اتنی بڑی حدیث کی اتنی ایسی سری مخالفت کرتے ہوئے کیا کر دیا؟ بنیاد رکھ دی باقاعدہ. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں قرآن حدیث پہ چلا رہے ہیں، صحیح ہے؟ یعنی عوام کو کہہ رہے ہیں مولویوں سے نہیں پوچھو، ہم تمہیں صحیح راستہ دکھائیں گے، یہ دکھائیں گے ہمیں راستہ. جس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ جس حدیث کی بنیاد پہ تم نے جماعت المسلمین کی بنیاد رکھی، تمہاری وہ بنیادیں ہی غلط ہیں. اور بڑے بڑے لطیفے ہیں جماعت المسلمین کے، وہ میں کبھی آپ کو کبھی موڈ اچھا ہوا تو سناؤں گا انشاءاللہ. کبھی مزاحیہ پروگرام پیش کرنے کا ارادہ ہوا نا تو میں ان کے لطیفے سناؤں گا. یہ مجتہد ہیں، اور یہ کس کی اتباع سے ہٹا رہے ہیں؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع سے ہمیں ہٹا رہے ہیں. اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود کہا ہے کہ اذا صح الحدیث فهو مذهبی، کہ جب حدیث صحیح ثابت ہو تو وہی میرا مذہب ہے. یقیناً امام حنیفہ نے ایسے کہا ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا. مزید دلیل دیتے ہیں کہ امام ابو یوسف جو ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، انہوں نے کہا ہے کہ لا يحل لأحد ان يأخذ بقولی ما لم يعلم من اين اخذناه، کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ میرے قول کو لے لے جب تک اسے یہ پتہ نہ ہو کہ اس کی دلیل کیا ہے. یہ پیش کرتے ہیں. حالانکہ امام ابو حنیفہ یا امام ابو یوسف نے یہ بات مجتہدین کے لیے کہی ہے جو علم میں کامل ہوتے ہیں، جاہلوں کے لیے نہیں کہی ہے یہ بات. اس کی سب سے بڑی دلیل کہ یہ جاہلوں کے لیے نہیں ہے، سب سے بڑی دلیل اس کی ہے کہ اگر ہر ایک کے لیے یہ بات کہی ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے امام ابو حنیفہ ابو یوسف پھر فتویٰ دیتے کیوں تھے؟ علم میں اتنی صلاحیت اور استعداد پیدا کر کے قوم کے امام بنے کیوں پھر؟ وہ تو کہہ دیتے کہ بھائی میری بات بغیر دلیل کے نہیں مان سکتے، دلیل جب تک پتہ نہ ہو. تو نتیجہ قرآن حدیث دلیل ہی کی طرف آتا ہے. تو جاؤ قرآن حدیث سے دیکھو. ظاہر ہے ایک آدمی علم حاصل کرتا ہے اس لیے تاکہ دوسرے اس کی اتباع کریں. البتہ اسی جیسے دوسرا عالم ہوگا وہ اس عالم کی اتباع نہیں کرے گا. وہ کہے گا حضرت آپ نے جو فتویٰ دیا ہے آپ بتائیے اس کی دلیل کیا ہے. عالم سے پوچھ سکتا ہے. میں جب یہاں کوئی مسئلہ بتاتا ہوں لوگ کہتے ہیں حضرت اس کی دلیل کیا ہے، میں کہتا ہوں آپ صاحب علم ہیں، نہیں کہتا ہوں آپ میں صلاحیت نہیں ہے دلیل سمجھنے کی. وہ کہتے ہیں نہیں فلاں مولانا صاحب کو اس کا اعتراض ہے، پھر میں دلیل دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، ایک مفتی نے اعتراض کیا ہے تو میں کہوں گا کس بنیاد پہ اعتراض کیا، دلیل لکھ کر لائیں، پھر میں اس کا جواب لکھوں گا، نہیں تو میں رجوع کر لوں گا اسے. ایک ڈاکٹر کی بات پہ اعتراض کر سکتا ہے، لیکن یہ فروعی مسائل کی بات کر رہا ہوں، بنیادی عقائد کی بات نہیں کر رہا. بنیادی عقائد میں کسی کی تقلید اور کسی کی اتباع نہیں ہے. اسی طرح وہ مسائل جو بدیہی طور پہ ثابت ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں یا نہیں، یہ بالکل واضح نصوص ہے قرآن و حدیث کی، اس میں کسی کی اتباع نہیں ہے. اس میں اگر امام حنیفہ 5 کو 4 کر دیں تو وہ امام ابو حنیفہ پھر رہتے ہی نہیں ہے، وہ ان کو کوئی مجتہد مانے گا ہی نہیں. جو فروعی مسائل ہوتے ہیں جن میں اختلاف ہوتا ہے ان میں عوام کے ذمے ہے عالم کی اتباع اور عالم کے ذمے ہے دلیل کی اتباع. لیکن عالم سے مراد وہ عالم جو علم میں کامل ہو.
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام شافعی کا بھی یہ مذہب ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب تک دلیل نہ ہو میری بات پر فتویٰ دے وہ، لیکن یہاں بھی مراد مجتہدین ہے، کیونکہ امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ فتویٰ دینا کسی کے لیے جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کے پاس قرآن اور حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ نہ ہو، حدیث میں جرح و تعدیل کا امام نہ ہو، جب تک وہ لغات اور قراءت کے اختلافات کو جب تک وہ نہ جانتا ہو، عربی میں صرف نحو اور بلاغت کے اصول سے واقف نہ ہو، اور درجنوں شرطیں لگائیں جو مجھے اس وقت یاد نہیں۔ فرماتے ہیں جب تک اتنی ساری شرائط اس میں جمع نہیں ہوں گی اس کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔ اور یہ کہتے ہیں اگر تمہارے پاس گھر میں بخاری رکھی ہوئی تو تم بھی مفتی اعظم پاکستان بن گئے۔ دیکھو رفع الدین کی وہ فتویٰ دے دو عوام کیا بھی، آدھی بات بتاتے ہیں آدھی نہیں بتاتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جن کے محدث ہونے پر پوری دنیا کا اجماع ہے، اپنے وقت کے سب سے بڑے محدث تھے، کتنا حدیث کا علم، مگر فتویٰ نہیں دیتے تھے۔ جب بھی کوئی آتا نا مسئلہ پوچھنے کے لیے، حضرت تو آپ تو دے سکتے تھے، یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، یہ فتویٰ ہے میرا جیسا لکھا ہوا ہے، نہ فتویٰ نہیں دیتے تھے، اپنے پہلوں کی طرف رجوع کرتے تھے کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ جب فتویٰ دینا شروع کیا تو کسی نے پوچھا، آپ نے فرمایا جب تک میرے لیے 70 بڑے بڑے علماء نے گواہی نہیں دی ہے کہ تم فتویٰ دینے کے اہل ہو، اس وقت تک میں نے فتویٰ دینا شروع نہیں کیا۔ مجھ سے پہلے 70 بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے گواہی دی کہ مالک تم اس بات کے اہل ہو، تمہیں اللہ نے اتنی علمی صلاحیت دی ہے کہ تم فتویٰ دے سکتے ہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں میں نے فتویٰ دینا شروع کیا ہے۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک حساب کتاب کیا اپنے فرقے کو آگے، فرقواریت کو مضبوط کرنے کے لیے، کہ امام ابو حنیفہ کی شخصیت پہ بھی اعتراض کرنا شروع کر دیا ہے۔ یاد رکھیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے قول پر عمل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب حدیث سے مقابلہ نہیں ہوتا۔ اس لیے دیکھیے شخصیت پرستی کیا ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں یہ تو شخصیت پرستی ہے، کسی ایک کی اتباع کرنا۔ شخصیت پرستی یہ ہوتی ہے کہ کوئی آپ کا رشتے میں چچا لگتا ہو، کوئی مفتی صاحب آپ کے رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ چچا۔ دوسرے مفتی صاحب جو ہے نا وہ چونکہ آپ کے چچا نہیں لگتے، لہذا آپ اپنے چچا کی تو ساری باتیں مان رہے ہو، اور پھپھا کو آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ یہاں کہیں گے بھائی اس کا اس سے کیا رشتہ ہے؟ چچا ہونے کی وجہ سے جو ہے نا یہ، بلکہ مفتی بھی نہیں ہے، وہ جاہل ہے، صرف چونکہ آپ کی باپ ہے یا دادا ہے یا چچا ہے آپ اس کی بات مان رہے ہو، اس کو شخصیت پرستی کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی اس بنیاد پہ کسی کی اتباع کرتا ہے کہ اس کے پاس علم مجھ سے اور آج کے جتنے مولوی جتنے مفتی ہیں ان تمام سے زیادہ تھا، سمجھ رہے ہیں بات کو، ان تمام سے علم اس کے پاس زیادہ تھا، قرآن کا علم بھی اور حدیث کا علم بھی، اور اس میں اللہ نے صلاحیت ہم سے زیادہ رکھی تھی، تو ہم اس کی بات کی اتباع کر رہے ہیں، یہ شخصیت پرستی نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی رائے کو دوسرے کی رائے پر قربان کر دینا کہ ان کی فہم ہم سے زیادہ ہے، ہماری فہم ان سے کم ہے۔ یہ ضروری ہے کہ قرآن حدیث کا بہت بڑا عالم ہو۔ بعض حضرات نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پہ بھی اعتراضات، میں تو پہلے اس کو مانتا ہی نہیں تھا کہ کوئی ان کی شخصیت پہ بھی اعتراض کر سکتا ہے، لیکن اس قسم کے بھی ہمیں آج کل ایسے لوگ ملے، کیونکہ ہم نے تو اہل حدیث کے علماء سے ہمیشہ امام ابو حنیفہ کی تعریف ہی سنی تھی، لیکن اب اس قسم کے لوگ بھی مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئے ہیں جو امام ابو حنیفہ۔ ایک صاحب مجھے ملے 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، اتنی بڑی داڑھی ان کی، کہہ رہے ہیں چھوڑو ابو حنیفہ کو 17 حدیثیں تو آتی تھی ان کو۔ میں ہل گیا، میں نے کہا یہ پتہ نہیں کوئی لطیفہ سنا رہا ہے یا کیا کر رہا ہے۔ پھر ایک کہنے لگا وہ تو اصحاب رائے میں سے تھے، اصحاب رائے کا مطلب جو ان کی سمجھ میں آیا فتویٰ دے دیا، حدیث سے ان بیچاروں کو کیا واسطہ۔ پھر بہت سے محدثین کے حوالہ بھی کتاب نمبر دیں، انہوں نے لکھا ہے وہ اصحاب رائے میں سے تھے، اصحاب رائے میں سے تھے۔ ایک کہنے لگا کہ امام ابو حنیفہ تو تاجر تھے، ان کے پاس علم حاصل کرنے کا ٹائم کہاں تھا؟ تاجر تو تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں، ان کے پاس علم حاصل کرنے کا ٹائم کہاں تھا؟ تو میں نے کہا میرے بھائی اس زمانے میں تو بڑے بڑے محدثین تاجر تھے، بڑے بڑے فقہا تاجر تھے، کیونکہ اس زمانے میں مولوی صاحب کو تنخواہ مسجد سے نہیں دی جاتی تھی،
لہذا ان کو پیٹ پالنے کے لیے تجارت کرنی پڑتی تھی. مجھے خیال ہوا کہ میں تھوڑا سا امام ابو حنیفہ کی شخصیت پہ روشنی ڈال دوں. اتباع سے بہتر ہے ان کی اتباع کی جائے جن کی بڑے بڑے لوگوں نے اتباع کی ہے. رہا یہ مسئلہ کہ امام حنیفہ اگر بڑے تھے تو اور بھی تو ائمہ بہت بڑے بڑے ہیں، ان کی کیوں نہیں کرتے؟ صرف وہ اس لیے نہیں کرتے تاکہ نفس پرستی اور ہوا پرستی کا موقع نہ ملے. امام شافعی بھی یقیناً بہت بڑے عالم تھے، احمد ابن حنبل بھی یقیناً بہت بڑے مجتہد تھے، لیکن ایک آدمی ایک وقت میں 4 کی اتباع نہیں کر سکتا. اگر آپ کہیں گے بھئی دلیل سے جس کی بات کو ترجیح دو، تو بات یہ کہ یہ بیچارہ جاہل ہے. یہ آج دلیل سے ایک بات کوئی دوسرے مولوی اس کے سامنے دوسری تغیر کرے گا، یہ دوسری بات کو ترجیح دینا شروع کر دے گا، اور اس میں نفس پرستی کو موقع ملے گا، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے. میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو حنفی طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، بیوی کو جب 3 طلاقیں دیتے ہیں تو اہل حدیث کے پاس جاتے ہیں اور فتویٰ لے آتے ہیں کہ جی 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ 1 ہوتی ہے. یہ دین کے ساتھ تماشا نہیں ہے کیا؟ طلاق دیتے وقت جو ہے نا اس آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ 3 ہی ہوں گی، دیتے ہوئے پتا ہوتا ہے. اس وقت کبھی اہل حدیث کے مسلک کو یہ درست نہیں سمجھ رہا ہوتا. دینے کے بعد جا کے فتویٰ کہاں سے لا رہا ہے؟ اہل حدیث حضرات سے لا رہا ہے، اور کہہ رہے کتنی ہو گئی؟ 1. ایسے ہی آئے کہنے لگے سعودی عرب کے شیخ بن باز نے فتویٰ دیا 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں. شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالی یقیناً بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے پرہیزگار متقی تھے، سعودی عرب کے بڑے علماء میں سے ایک عالم تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم فروعی مسائل میں اختلاف کی وجہ سے کسی عالم کی شان میں گستاخی نہیں کرتے، لیکن جس نے ان سے فتویٰ لیا، میں نے اس شخص سے ایک بات کہی. میں نے کہا شیخ بن باز کا یہ بھی فتویٰ ہے کہ جو شخص ایک نماز جان کر چھوڑ دے مرتد اور کافر ہو جاتا ہے، اور اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. یہ بھی شیخ بن باز ہی کا فتویٰ ہے. تو میں نے کہا آپ تو اگر بیوی کو واپس لے بھی آؤ گے تو بھی آپ کا نکاح 2-4 دن میں ختم ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ اگر نکاح کو بچانے کے لیے 5 ٹائم نماز کی پابندی کرو گے تو بیوی تھوڑی ضروری پابندی کرے، وہ چھوڑ دے گی. تو شیخ بن باز کے ہاں تو 3 کیا درجنوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی آپ کے ہاں. تو اس بارے میں شیخ بن باز کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ جواب دینے لگے کہ اس مسئلے میں جو ہے نا طلاق کے مسئلے میں شیخ بن باز کے دلائل بہت مضبوط ہیں، لہذا میں بن باز کی تقلید نہیں کر رہا، میں ان کے دلائل کو دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا دلیل کیا؟ کہہ رہے صحیح ہے مسلم کی حدیث 3 طلاقیں نبی کے زمانے میں 1 ہوتی تھی. میں نے کہا خدا کی قسم شیخ بن باز کے دلائل طلاق کے مسئلے میں مضبوط نہیں ہے، کمزور ہیں. وہ تو ایک الگ موقع میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن نمازی کو جو وہ کافر کہتے ہیں نا، اس میں ان کے پاس صرف 1 حدیث نہیں ہے، درجنوں حدیثیں ہیں جن میں نمازی کو کافر کہا گیا ہے. اور ان حدیثوں میں بہت زیادہ تکلف کر کے تعویل کرنی پڑتی ہے، پھر تبھی امام احمد بن حنبل کا مذہب ہے کہ ایک وقت کی نماز چھوڑنے سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے. اور میں نے کہا اس میں صرف مسلم نہیں ہے، بخاری کی حدیثیں بھی ہے، قرآن کی آیات بھی ہیں. عبداللہ بن مسعود کا یہ قول بھی ہے کہ ہم کسی عمل کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کو چھوڑ دینے کو. یہ بھی بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے. یہ میں نے کہا اگر دلیل کی اتباع کرنی ہے پھر یہ بھی ہے. نہیں یہ تو بڑا متشدد قول ہے، کیونکہ اس میں نماز پڑھنی پڑ رہی ہے نا، اور اس کو پتا ہے کہ پڑھ بھی لوں گا لیکن پھر چھوڑ گئی تو یہ کیا. اس افراتفری سے بچانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی ایک مسلک کی اتباع کرو، ایک مسلک کی، اور کوئی مقصد نہیں ہے. یہ مقصد نہیں ہے کہ حنفی ہی صحیح ہوتے ہیں شافعی 100% غلط ہوتے ہیں، یہ مقصد ہرگز نہیں ہے. سعودی عرب میں قانونی طور پر فقہ حنبلی نافذ ہے، فقہ حنبلی لا ہے ان کا. آج تک ہمارے کسی عالم نے اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ امام احمد ابن حنبل بھی اہل سنت والجماعت کے متفق علیہ امام ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ امام حنیفہ کی شان میں کیا گستاخی کی کہ 17 حدیثیں یاد تھی. یہ موضوع تو بہت طویل ہے. میں اگر امام ابو حنیفہ کے بارے میں وہ اقوال بتاؤں جو اس وقت کے بڑے بڑے محدثین نے کہے ہیں تو اس کے لیے 4 سے 5 گھنٹے کم از کم چاہیے مجھے، کم از کم. اس لیے میں نے سوچا کہ 3-4 جو بہت ہی مشہور ہیں، جو جاہل کو بھی عام طور پہ معلوم ہوتے ہیں، صرف ان کے اقوال میں ذکر کر دوں گا، جس سے پتا چلے گا کہ وہ حدیث کے کتنے بڑے عالم تھے اور وقت کے علماء نے ان پر کتنا اعتماد کیا تھا، اور بڑے بڑے محدثین امام ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ دیا کرتے تھے. بڑے بڑے محدثین
ان میں سب سے پہلے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی. امام احمد ابن حنبل عبداللہ بن مبارک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے حافظ حدیث تھے اور ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا گیا ہے. لیکن عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی فتویٰ کس کے قول پہ دیا کرتے تھے؟ امام ابو حنیفہ کے قول پہ. ایک مرتبہ کوئی شخص عبداللہ بن مبارک کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بعض لوگ امام ابو حنیفہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. تو عبداللہ بن مبارک نے فوراً اشعار پڑھنا شروع کر دی اور فرمایا کہ ابو حنیفہ وہ شخص ہے کہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں میں نے اس جیسا عالم نہیں دیکھا. مشرقین میں اور مغربین میں، ولا بالکوفہ، اور کوفہ میں بھی میں نے، کیونکہ کوفہ علم کا بہت بڑا مرکز تھا تو کوفہ کو الگ سے ذکر کیا کہ میں نے کوفہ میں بھی اس سے بڑا عالم نہیں دیکھا. اور یاد رکھو اس زمانے میں عالم اس کو کہا جاتا تھا جس کے پاس حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہو. جس کے پاس 17 حدیثیں ہو نا، وہ عالم تو کیا عوام میں بھی شاید اس کو چوپایوں میں اس کا شمار ہوتا ہوگا. جب عالم کہہ دیا تو عالم کا مطلب حدیث کا عالم. اور حدیث کا اس لیے کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے زمانے میں 4000 مشائخ ایسے ہیں اپنے زمانے کے جن سے میں نے علم حاصل کیا ہے. 4000 مشائخ جن میں صرف کوفہ کے نہیں ہیں، مکہ اور مدینہ کے بھی ہیں. ان کی وہ نمازیں پڑھتے ہوئے بھی دیکھا امام ابو حنیفہ نے. اور امام ابو حنیفہ کا زمانہ امام بخاری سے بہت پہلے کا زمانہ ہے. 3 یا 4 واسطوں کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے آپ کا زمانہ مل جاتا ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حافظ ابن حجر نے تشریح کی ہے کہ آپ نے 6 صحابہ کی زیارت کی ہے. خود امام حنیفہ نے اپنے بیان کیا ہے کہ میں جب 10 سال کا تھا تو میں نے سفر کیا حج کا. میں نے مکہ میں دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو لوگوں کو حدیث بتا رہا ہے، تو وہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یا کوئی اور صحابی شاید نام میں آگے پیچھے ہو جائے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رأیت ابا حنیفۃ کل یوم یزید نبالۃ ویزید علما وینطق بالصواب ویصطفیہ اذا ما قال اہل الجور جورا. پھر میں نے جب بھی ابو حنیفہ کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ہر دفعہ ملاقات میں اس کا علم اور اس کی ذہانت پہلے سے زیادہ مجھے نظر آئی. اور میں نے دیکھا وینطق بالصواب ویصطفیہ، ہمیشہ یہ مختلف باتوں میں جو بالکل قرآن حدیث کے مطابق درست بات ہوتی ہے اسی پہ یہ ان کی زبان سے وہی کلام نکلتا ہے. اذا ما قال اہل الجور جورا، جب ظالم لوگ غلط بات کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ ابو حنیفہ کی زبان سے ہمیشہ حق نکلتا ہے. اور آگے بتایا کفانا فقد حماد وکانت مصیبتنا به امرا کبیرا. حماد الکوفی کوفہ کے بہت بڑے محدث تھے، امام بخاری کے مشائخوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. کہہ رہے جس دن حماد کا انتقال ہوا کوفہ میں تو ان کی موت ہمارے لیے ایک بہت بڑی مصیبت اور جھٹکا تھی، لیکن ابو حنیفہ نے ان کی ہمیں کمی پوری کر دی. کفانا ہمیں کافی ہو گئے. وہ یہ میں نے امام عبداللہ مبارک نے جو امام حنیفہ کی شان میں الفاظ کہے ان میں سے اگر میں یہ کہوں نا 1% بیان کیا ہے، بلکہ وہ بھی نہیں، میں جھوٹا نہیں ہوں گا. دوسرے حدیث کے بہت بڑے امام ہیں یحییٰ ابن سعید القطان، جو جرح و تعدیل کے امام سمجھے جاتے ہیں. یحییٰ ابن سعید القطان جرح و تعدیل کا امام اسے کہتے ہیں جو راویوں پہ جرح کرتے ہیں. خود ان کی فقاہت کتنی مقبول ہوگی. امام بخاری بھی ان کا ذکر کرتے ہیں یحییٰ ابن سعید کا. یہ وہ ائمہ تھے جن کو اگر آپ تاریخ سے نکال دیں تو آپ کو بخاری سے بھی ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے. یحییٰ ابن سعید القطان کے بارے میں علامہ ذہبی کہتے ہیں سید حفاظ الحدیث، حفاظ حدیث کے سردار تھے. علامہ ذہبی جو اکثر اسماء الرجال کی بحث کرتے ہیں وہ یحییٰ ابن سعید کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حفاظ حدیث کے. اور یاد رکھو اس زمانے میں حافظ حدیث علماء کہتے ہیں کم سے کم 1,00,000 حدیثیں یاد ہو تو حافظ حدیث بنتا تھا. کم سے کم 1,00,000 حدیثیں. تو حفاظ حدیث کے سردار کا کیا مطلب ہوا؟ کتنا علم حدیث ہوگا؟
یحییٰ ابن سعید سے جب ابو حنیفہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ کیوں دیتے ہیں، فتویٰ کس کے قول پہ دیا کرتے تھے؟ کان یفتی بقول ابی حنیفہ، ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ دیتے تھے۔ اس کا ہمارے بعض اہل حدیث حضرات نے جواب یہ دیا ہے کہ اصل میں وہ ان کی رائے چونکہ ابو حنیفہ کی رائے کے موافق ہو جاتی تھی، تو اس لیے یہ تعبیر کیا گیا کہ ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ دیتے تھے۔ یعنی مطلب یہ کہ ان کی تقلید نہیں کرتے تھے، بلکہ دلائل سے ان کا قول بسا اوقات امام ابو حنیفہ کے قول سے میچ کر جاتا تھا۔ اس کو محدثین نے تعبیر کیا، حافظ ذہبی وغیرہ نے، کہ یہ ان کے قول پہ، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو لکھنے والے لکھتے کہ وافق قولہ قول ابی حنیفہ، ان کا قول اکثر ابو حنیفہ کے قول کے مطابق ہو جاتا تھا، لیکن لکھنے والا کیا لکھ رہا ہے؟ یفتی بقول ابی حنیفہ، فتویٰ دیا کرتے تھے ابو حنیفہ کے قول پر۔ حدیث کا اتنا بڑا علامہ جس سے آج بھی امت مستغنی نہیں ہو سکتی، اور ہمارے اہل حدیث حضرات وہ بھی یحییٰ ابن سعید کے حوالے پیش کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب جو دیا وہ وجد آفرین جواب ہے۔ فرماتے ہیں لا نکذب اللہ واللہ ما رأینا رأیا احسن من رأی ابی حنیفہ، فرماتے ہیں ہم اللہ پہ جھوٹ نہیں باندھ سکتے، خدا کی قسم ہم نے ابو حنیفہ کی رائے سے زیادہ اچھی رائے کسی کی بھی نہیں لگتی، اس لیے فتویٰ دیتے ہیں ہم۔ اور پہلے الفاظ کے لا نکذب اللہ، ہم اللہ پہ جھوٹ نہیں باندھتے، کیونکہ مفتی اللہ اور عوام کے درمیان واسطہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں اگر ابو حنیفہ کو غلط تعریف کر رہا ہوں تو یہ گویا کس پہ جھوٹ باندھ رہا ہوں؟ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہوں۔ یہ یحییٰ ابن سعید القطان، جو میں نے بہت مختصر ذکر کیا، میں بتا رہا ہوں وقت کم ہے، بہت مختصر۔ اگر امام حنیفہ کو 17 حدیثیں یاد تھیں، یحییٰ ابن سعید امام حنیفہ کے قول پہ فتویٰ دیتے؟ بتاؤ بھائی کیا خیال ہے؟ ان کے قول پہ فتویٰ دیتے ہو؟ دوسرے ہیں یحییٰ ابن معین، یہ بھی اپنے زمانے کے حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، مشہور محدثین میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے 900 حدیثیں ابو حنیفہ سے لی ہیں۔ کتنی حدیثیں؟ 900 حدیثیں کس سے لی ہیں؟ عبداللہ السمیری رحمہ اللہ تعالی نے بات نقل کی ہے یحییٰ ابن معین سے کہ 900 حدیثیں امام ابو حنیفہ سے انہوں نے اخذ کی ہیں۔ وَكَانَ يُفْتِي بِقَوْلِهِ، اور یہ فتویٰ دیا کرتے تھے ابو حنیفہ کے قول پر۔ اس زمانے کے اتنے بڑے بڑے علامے بھی ایسے نہیں تھے جو کہتے بس جو حدیث میں آگے میں اس کو مانوں، وہ بھی اپنی رائے کو دوسرے کی رائے، اپنی رائے کو قربان کر دیا کرتے تھے بہت سے مقامات پر دوسرے کی رائے پر۔ اور اس سے مقصد حدیث کی مخالفت نہیں ہوتا تھا، مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ حدیث کا معنی اور مفہوم ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ اس کی بھی ہمارے بہت سے حضرات تعویل کی، نہیں یہ مطلب تھا تو اس کا یہ مطلب تھا، مطلب بیٹھ کے نکالتے رہو۔ امام حنیفہ پر جو طعن کیا گیا ہے نا، وکیع ابن جراح امام شافعی کے استاذ ہیں، وکیع ابن جراح امام شافعی کے استاذ بھی ہیں۔ امام شافعی ان سے اصلاحی باتیں بھی پوچھا کرتے تھے۔ کتنے بڑے عالم ہوں گے جن سے امام شافعی علم حاصل کر رہے ہیں۔ وہ بھی امام ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کان یفتی بقول ابی حنیفہ۔ ایک مرتبہ ایک شخص، ایک محدث، اچھا میں یہ بتاؤں امام ابو حنیفہ کی شان میں جو گستاخیاں کی گئی ہیں نا بعض حضرات میں، ان کے علماء نے 3 طبقات بیان کیے ہیں۔ بعض تو وہ جن کی امام صاحب سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، چونکہ امام صاحب کی اقوال، بہت سے اقوال ایسے ہوتے جو بظاہر حدیث کے خلاف تھے، بظاہر صورتن۔ اس سے جو دور رہنے والے حضرات تھے ان کو بدگمانی ہوئی کہ یہ قیاس کو حدیث پر ترجیح دیتے ہیں، جن میں امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ لیکن جب امام اوزاعی کی امام حنیفہ سے ملاقات ہوئی تو امام اوزاعی نے اپنی اس بات سے رجوع کیا، ایسا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے بات لکھی ہے کہ امام ابو حنیفہ ضعیف حدیث کو بھی قیاس پر ترجیح دیا کرتے تھے، ضعیف حدیث کو بھی۔ اس کی مثالیں میں بیان کرنا شروع کروں گا، وقت بہت بڑھ جائے گا۔ اصحاب رائے ان کو کہتے تھے، کیوں؟
ہمارے بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ اصحاب رائے لکھو، تو یاد رکھیں اس وقت اصحاب رائے کہنا یہ کوئی عیب نہیں تھا. اصحاب رائے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بعض حضرات ایسے ہوتے تھے جو ظاہر حدیث کو لیتے تھے، حدیث کے معنی میں گہرائی میں جا کے غور نہیں کرتے تھے، وہ جیسے حدیث کے الفاظ آگے اس کو ویسے ہی عمل کر لیا. اور جو صحابہ میں فقہائے کرام تھے، فقیہ تھے، وہ حدیث کے ظاہر کو نہیں لیتے تھے جب تک کہ اس کے معنی اور مفہوم میں اس کے بارے میں ناسخ ہے یا منسوخ ہے، قرآن کی آیت کے معارض ہے یا نہیں، کتاب اللہ کے عام کو خاص کر رہی ہے، کتاب اللہ کے مطلق کو مقید کر رہی ہے، یہ تمام کے اس پر صحابہ کا عمل تھا یا نہیں تھا. ان باتوں پہ جو لوگ عمل کرتے تھے ان کو اصحاب رائے کہا جاتا تھا کہ یہ ظاہر حدیث کو نہیں بلکہ اس میں غور و فکر بھی کرتے ہیں. اس بات کی تصریح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے بھی کی ہے کہ اصحاب رائے کہنے سے محدثین کا مقصد کسی پہ تان نہیں ہوتا. اس معنی میں اہل عراق کو اور امام حنیفہ کو اصحاب رائے کہا گیا ہے. اور تیسرا وہ طبقہ تھا جو امام حنیفہ پہ اس لیے گستاخی کرتا تھا حسد اور بغض کی وجہ سے. انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے جب ان سے رجوع کرنا شروع کر دیا ہے، ہمیں چھوڑ دیا ہے، حسد پیدا ہوا. ابو عبداللہ سمیری رحمہ اللہ تعالی ان کے بارے میں ہے کہ مامون رشید کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ دیکھو یہ حدیثیں اور ابو حنیفہ کا قول ان حدیثوں کے خلاف ہے. جیسے وہ آگے نا رفع الدین کی حدیث پیش کر دی، ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں رفع الدین نہ کرنا بہتر، اس طرح کی درجنوں حدیثیں دکھا دی. مامون بگڑ گیا، امیر المومنین تھا اس وقت، بگڑ گیا. یہ کیا بھائی، فقہ حنفی کو عدالتوں میں نافذ تھا فقہ حنفی. امام حنیفہ سے بدگمان ہو گیا. عیسیٰ ابن ابان رحمہ اللہ تعالی گئے مامون رشید کے پاس اور امام ابو حنیفہ کے مذاہب جو تھا ان کے بارے میں احادیث پیش کی اور ان حدیثوں کا جواب دیا کہ امام صاحب کے پاس ان حدیث کا یہ جواب ہے. مامون رشید اتنا حیران ہوا امام صاحب کی فقاہت پر، اس نے عبداللہ بن مبارک کا یہ شعر زبان پہ لایا، کہنے لگا حسد الفتى اذ لم ينالوا سعيه فالناس اعداء لهم وخصوم. کہہ رہے بات یہ کہ ایک جوان سے لوگوں کو حسد پیدا ہو گیا اس لیے کہ وہ اس کے مرتبے تک پہنچ نہیں سکے. فالناس اعداء لهم وخصوم، اب بات یہ کہ لوگ اس کے دشمن ہیں اور اس سے جھگڑا کر رہے ہیں. آگے جو اشعار کا اس نے عبداللہ بن مبارک کے اس نے کہا کورائر الحسناء کا جیسے ایک عورت کی سوکنیں بہت حسین ہو، قلنا لوجہہا، ایک عورت کی سوکن ہے بہت حسین لیکن سوکن کبھی اپنی سوکن کے حسن کو تسلیم نہیں کرے گی، اس کے منہ پہ سامنے کہے گی حسدن و بغضن انہ لذمیم، صرف حسد اور بغض کی وجہ سے کہے گی کہ دیکھو کیسی بدصورت ہے. چونکہ وہ تو سوکن ہے، وہ اپنی سوکن کے حسن و جمال کو کیسے تسلیم کر لے گی کہ ہاں بھائی میرے شوہر کی دوسری بیوی بڑی اچھی ہے. تو یہ مامون رشید نے کہا کہ ابو حنیفہ کے علم اور جلالت کو چونکہ یہ پہنچے نہیں ہے، دیکھ لیں کہ دنیا ان کی اتباع کر رہی ہے، لہذا حسد اور بغض کی وجہ سے بداحت کا انکار کر رہے ہیں، ایسے شخصیت کے حسن و جمال کا انکار کر رہے ہیں جس کا حسن و جمال ساری دنیا دیکھ رہی ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اچھا عجیب بات ہے کہ یہاں جو ہمارے بعض اہل حدیث حضرات، سب کی میں بات نہیں کرتا یہ پہلے بتا دوں کہ متشدد ہے ان کی بات کر رہا ہوں، امام شافعی پر طعن و تشنیع نہیں کرتے کبھی، لیکن انڈونیشیا میں امام شافعی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کیونکہ وہاں شافعی مسلک بہت ہے، صحیح ہے نا، وہاں ان کے پیچھے پڑے رہیں گے، اور جہاں شافعی مذہب ہے وہاں امام شافعی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کیونکہ وہاں اگر مانے ہاں امام شافعی بہت بڑے تو پھر لوگ کہیں گے جب بڑے تھے تم کیوں آ رہے ہو بھائی، ہم ان کی اتباع کر رہے ہیں تمہاری کیوں کریں. سعودی عرب میں امام احمد بن حنبل پہ کبھی اعتراض نہیں کریں گے، سعودی عرب میں کبھی نہیں کہیں گے کہ فقہ کچھ نہیں ہوتا اسلام میں، کیونکہ وہاں نظام فقہ حنبلی نافذ ہے. وہاں کبھی نہیں حرم میں جا کے کہیں گے 20 رکعت تراویح بدعت ہے، کبھی نہیں کہیں گے وہاں جا کے. ایک صاحب کہنے لگے میں نے وہاں پوچھا کہ 20 رکعت تراویح یہ کیوں ہے، یہ تو سنت سے ثابت نہیں. تو اس نے کہا کہ سیاستاً ہم نے حرم میں 20 رکعت رکھی ہوئی ہے. تو سیاستاً ایک دفعہ ہوتا ہے 1400 سال سے سیاستاً 20 رکعت چلتی آ رہی ہیں، یہ کیسی سیاست ہے بھائی. 1400 سال سے مکہ اور مدینہ، اس وقت تو امریکہ نہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے وہ امریکہ کا بہت گولڈ ہے اس لیے 20 رکعت تراویح ہے. خدا کی قسم جھوٹ نہیں بول رہا. اور یہ اہل حدیث مسلک سے ان کا تعلق تھا جو یہ کہہ رہے تھے. امریکہ کا ہولڈ ہے، امریکہ کا ہولڈ ہونے کی وجہ سے جب سے امریکہ وہاں آیا ہے تو 20-8 میں تو آتی جا رہی ہیں. 8 رکعت تراویح کا تو رجحان ہوا ہے، 20 کا رجحان کم ہوا ہے سعودی عرب میں. لیکن اگر اب سعودی عرب کی 50-100 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے، 100 سالہ، سعودی عرب کی تمام مسجدوں میں ایک مسجد ایسی نظر نہیں آئے گی جہاں 20 رکعت سے 1 رکعت کم بھی
تراویح ہوتی ہو. میں بھی 8 اور 20 رکعت کی بحث نہیں چھیڑ رہا آپ کے سامنے. یہ بتا رہا ہوں کہ لفاظی اور چیز ہوتی ہے، حقائق اور چیز ہوتے ہیں. تو وہاں جا کے بولو کہ یہ چاروں فقہ کچھ نہیں ہوتے. سعودی عرب میں آج بھی حرم میں سعودی حکومت کی طرف سے وہاں کے علماء کی اجازت سے حنفی عالم بیٹھے ہوئے ہیں مسائل بتانے کے لیے، شافعی عالم بیٹھے ہوئے ہیں مسائل بتانے کے لیے. اگر سعودی عرب کے علماء حنفی، شافعی اور حنبلی، مالکی کو غلط سمجھتے تو وہاں ان علماء کو اجازت نہ دیتے، اور وہاں حنفی عالم فقہ حنفی کے مطابق ہی مسئلے بتاتے ہیں. امام شافعی بہت بڑے عالم تھے وقت کے. امام ابو حنیفہ کی تعریف میں کہتے ہیں الناس عیال ابی حنیفہ فی الفقہ، لوگ فقہ کو سمجھنے میں ابو حنیفہ کے محتاج ہیں. عیال کہتے ہیں جو آپ کے زیر تربیت ہو. عیال کہتے ہیں یہ میری عیال ہے، مطلب یہ آپ کے مکمل محتاج ہیں. تو میرے بھائی ایسے آدمی کی اگر کوئی تقلید کرتا ہے تو یہ شخصیت پرستی نہیں ہے. جیسے آپ امام بخاری کی جس حدیث کو امام بخاری نے صحیح کہہ دیا آپ صحیح کہتے ہیں نا، حالانکہ آپ کے پاس دلائل نہیں ہوتے. آپ کیا ہوتے ہیں امام بخاری نے فلاں سے نقل کیا ہوتا ہے کہ یہ راوی فقہ ہے، تو جس سے نقل کیا کہ آپ نے اس کو دیکھا کبھی، اور جس نے بتایا ممکن ہے جھوٹ بول رہا ہوا، لیکن آپ اعتماد کرتے ہیں کہ بھائی اتنے بڑے محدث تھے، سب نے اعتماد کیا ہے صحیح کہا ہوگا. تو آپ فقہا کے بارے میں اعتماد کیوں نہیں کر سکتے کہ اتنے بڑے قرآن حدیث کے عالم تھے، اگر انہوں نے کوئی بات کی ہے تو یقیناً ان کے پاس کوئی حدیث ہوگی، یقیناً ان کے پاس کوئی قرآن کی آیت ہوگی. فہم کا اختلاف ہوتا ہے. بس ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ہمارے ہاں بعض حضرات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صحابہ کے سامنے جب بھی کوئی حدیث آتی تھی تو یہ نہیں کہتے تھے کہ اس میں فلاں نے کیا فتویٰ دیا ہے، فلاں نے کہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے، بس جب حدیث آئے آنکھ بند کر کے عمل کر لیتے تھے. یہ دعویٰ غلط ہے، ایسا صحابہ میں نہیں تھا. صحابہ میں ایسی درجنوں مثالیں ملیں گی کہ حدیث کو قرآن کریم پہ پیش کیا گیا، جو کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے. امام حنیفہ سب سے پہلے حدیث کو قرآن مجید پہ پیش کرتے ہیں، قرآن کے موافق ہے یا نہیں ہے. اس کی ایک مثال جلدی جلدی دے کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دی ان کے شوہر نے، اور 3 طلاقیں دی. حضرت فاطمہ نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، اور بلکہ صحیح بخاری میں بھی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صحابہ کرام کو بتایا، نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد کی بات ہے. حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ جس عورت کو طلاق بائن ہو جائے، یعنی 3 طلاقیں ہو جائیں اور نکاح ٹوٹ جائے، وہ عورت شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی، شوہر کے گھر سے باہر عدت نہیں گزارے گی، اور اس دوران سارا نان نفقہ شوہر کے ذمے ہے. حضرت فاطمہ ایک صحابی نے کہا کہ فاطمہ بنت قیس کہتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق بائن دی تھی، مگر اللہ کے نبی نے بتایا کہ نہ تمہیں شوہر کی وجہ سے نان نفقہ ملے گا اور نہ شوہر کے گھر رہائش ملے گی. یہ کس کی حدیث ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، متفق علیہ صحیح حدیث ہے. اور جب حضرت عمر کے سامنے اس حدیث کو بیان کیا جا رہا تھا تو بالاتفاق صحیح تھی، کیونکہ کوئی راوی درمیان میں نہیں تھا. حضرت عمر نے جو الفاظ کہے یہ صحیح مسلم میں موجود ہیں، صحیح مسلم کی صحت پر تو اتفاق ہے نا. حضرت عمر نے فرمایا لا ندعو کتاب اللہ و سنت نبینا بقول امرات لا ندری احافظت ام نسیت. ہم اللہ کی کتاب کو اور نبی کی سنت کا مطلب یہ تھا کہ جو معمول بہا رواج ہے ہمارے ہاں، جس پر عمل ہوتا آ رہا ہے، ہم اس کو ترک نہیں کر سکتے ایک عورت کے کہنے کی وجہ سے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس نے نبی کی بات کو صحیح طرح محفوظ کیا یا یہ بھول گئی. یہ نہیں کہا کہ جھوٹی ہے، معاذ اللہ، جھوٹی نہیں، نبی کی بات کو پوری طرح سمجھی ہے یا نہیں سمجھی، ہم اس کے کہنے پر اللہ کی کتاب کو ترک نہیں کر سکتے. اور وہ کتاب اللہ میں کیا ہے؟ کتاب کہہ رہی ہے، کتاب اللہ کہہ رہی ہے وہ طلاق یافتہ عورتوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ جہاں تمہاری رہائش ہے وہیں ان کو رہائش دو، ان کو نان نفقہ دو. یہ ساری تفصیل قرآن بیان کر رہا ہے. اس میں یہ تفریق نہیں ہے کہ طلاق رجی ہو یا بائن ہو، یہ فرق نہیں. حالانکہ حضرت عمر کہہ سکتے تھے کہ بھئی اس سے مراد طلاق بائن ہے، اور قرآن میں جس طلاق یافتہ کا ذکر ہے اس سے مراد طلاق رجی. نہ فرمایا ایک چیز متفق علیہ ہے تو ہم ایک عورت کی حدیث کی بنیاد پر اس کو ترک نہیں کر سکتے. اب میں اگر یہ کام کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث کتاب اللہ کے موافق ہے، میں اس کو ترک کر رہا ہوں، تو میرے اوپر تو یہ چڑھ جاتے ہیں حدیث کو چھوڑ دیا. لیکن یہی کام حضرت عمر کے بارے میں کیوں نہیں کرتے بھائی؟ کیونکہ حضرت عمر کی شان میں اگر گستاخی کی تو پبلک پکڑ کے مارے گی. نہیں یہ بات سمجھ میں.
پبلک زندہ نہیں چھوڑے گی. صحیح ہے نا؟ اور یاد رکھو حضرت عمر کا مقصد حدیث پہ رد کرنا نہیں تھا، بلکہ مطلب یہ تھا کہ ایک یقینی چیز کی وجہ سے ایک یقینی چیز کو غیر یقینی چیز پہ ترک نہیں کیا جائے گا، کیونکہ عورت ہے، عین ممکن ہے کہ یہ حکم ان کے ساتھ خاص ہو، اس گھر میں وحشت ہو جس کی وجہ سے ان کو حکم دیا جا رہا ہو، یا یہ ناشزہ ہو جو بیوی شوہر کی اطاعت نہیں کرتی اور تکلیف پہنچاتی ہے تو اس کا نان نفقہ بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ احتمالات ان میں موجود ہیں. ان احتمالات کے ہوتے ہوئے ایک اللہ کی کتاب کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. اور صرف حضرت عمر کا فیصلہ نہیں تھا، حضرت عائشہ کا بھی یہی فیصلہ تھا. عائشہ کے سامنے جب فاطمہ بنت قیس کی حدیث سنائی گئی، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ لا خیر فی فاطمہ تھا، فاطمہ کے لیے اس حدیث کو بیان کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی قرآن اور حدیث سے مسائل کا استنباط، مسائل اخذ کرنا، یہ ہر تللے تللے کا کام بولو بھائی نہیں ہے. اس کے لیے ذرا پاور ہونی چاہیے، اجتہاد کی صلاحیت ہونی چاہیے. اور دوسرا، اگر کوئی یہ کہتا ہے نہیں مجھ میں ہے یہ صلاحیت، تو ٹھیک ہے، آپ اپنی صلاحیت اپنے حد تک محدود رکھیں. ہمارے پاس دو راستے، ایک آپ سے پہلے اور ایک آپ، تو ہم آپ سے پہلوں کی اتباع کریں گے. آپ کی جو جتنی صلاحیت ہے آپ اپنی ذات کی حد تک محدود رکھ کے اپنے حق میں جو چاہے آپ فتوے دیتے رہیں. سمجھ آئیے نا بات؟ لیکن ہم کس کی اتباع کریں گے؟ جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں. اور عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جو تم میں سے اتباع کرنا چاہتا ہے وہ ان لوگوں کی اتباع کرے جو پہلے گزر چکے ہیں، اس لیے کہ زندہ لوگوں پر فتنے کا خوف زیادہ ہے. ایک سوال ہوگا کہ ان سے پہلے تو ابو بکر بھی گزر چکے ہیں، پھر ان کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ عمر بھی گزر چکے ہیں، ان کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ صحابہ کی کیوں نہیں کرتے؟ ابو حنیفہ کی کیوں کرتے؟ یہ ایسا ہی جواب ہے جیسے ابو ہریرہ کی حدیثوں کو کیوں نہیں لیتے، امام بخاری کی حدیثوں کو کیوں لیتے، موطا امام مالک کو جو ہے نا اس طرح فالو کیوں نہیں کرتے جیسے امام بخاری کو. بات یہ کہ امام بخاری نے حدیثوں کو جمع کرنے کا کام کیا ہے، صحیح سقیم کو علیحدہ کیا ہے. آج اگر کوئی ابو بکر کے قول کی اتباع کرنا چاہے تو پھر ابو بکر کی ہر بات میں تقلید ممکن نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ اتنی حدیثیں منقول، نہ اتنے فقہی مسائل منقول. انہوں نے فقہ کو جمع کرنے کا کام کیا نہیں ہے. ایک آدمی نے ایک کام کیا نہیں ہے تو اس کی اتباع کیسے کی جا سکتی ہے؟ حضرت عمر نے فقہ کو جمع کرنے کا کام کیا نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود نے بہت حد تک کام کیا لیکن تکمیل نہیں کی. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک اور احمد بن حنبل نے فقہ کو جمع کر کے مکمل کر کے دنیا سے گئے ہیں. تبھی ساری دنیا کے لوگوں نے ان کی اتباع کی اور ان کے مسائل کو نقل در نقل منتقل کرتے. تبھی سعودی عرب میں فقہ حنبلی ہے، فقہ ابو بکر نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ بطور قانون فقہ ابو بکر نافذ کیا نہیں جا سکتا. ہر چیز میں ابو بکر کی طرف سے رہنمائی ملے گی نہیں ان کو. نہیں آ رہی بات سمجھ. اب سعودی عرب کی عدالت میں کوئی مسئلہ لے کر گئے، وہ کہتے ہیں فقہ حنبلی یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت عمر تو کچھ اور کہتے ہیں. صحیح ہے نا؟ فقہ عمری تو کچھ اور ہے. تو کہے گا بھائی فقہ عمری جامع نہیں ہے. فقہ حنبلی پہ ہر مسئلے پہ کتابیں مل جائیں گی، ہر مسئلہ فقہ حنبلی سے مل جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقہ مدون نہیں ہے، چند ایک اقوال ہیں بس. میرا خیال ہے نہیں آ رہی بات. تو جب ایک نے کام جمع کیا اور ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے پہلوں سے اتباع کی ہے، اس میں اس کا بھی جواب ہو گیا. ایک صاحب کہنے لگے کیا صحابہ کے دور میں فقہ حنفی تھا؟ یہ ایسے جاہلانہ سوال ہے جیسے کوئی کہے کیا صحابہ کے دور میں امام عاصم کی قرات تھی، قرات کوفی تھی، کوفی کے رسم الخط تھا. فقہ حنفی امام حنیفہ کے دور میں، نبی کے دور میں فقہ حنفی بھی تھا، شافی بھی تھا. نام حنفی فقہ شافی فقہ کے نہیں تھے. نام بعد میں اس لیے پڑے کہ جس واسطے سے نبی کا علم ہمارے پاس آیا ان واسطوں کی طرف نسبت کر دی تاکہ یہ واسطہ دوسرے واسطے سے ممتاز ہو جائے. نبی کا وہ علم جو امام ابو حنیفہ کے واسطے سے آیا ہے اس علم کو فقہ حنفی کہا جاتا ہے. یہ نبی ہی کا علم. ورنہ مسلک اہل حدیث نام کا کوئی فقہ بھی نبی کے دور میں نہیں تھا، سلفی نام کا کوئی فقہ بھی نہیں تھا، اور جماعت المسلمین نام کے رجسٹریشن نمبر کے ساتھ تو کوئی فقہ تو ابھی پیدا ہوا ہے. اس نام کا تو کوئی فقہ کا تصور نہیں ہے اسلام میں. توحیدی فرقہ بھی نبی کے زمانے میں نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا. یہ نسبتیں اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کو نبی کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا جائے، بلکہ نسبتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ بھائی نبی کا علم جس واسطے کے ساتھ پہنچا ہے. دیکھو بخاری کی حدیث نبی کے دور میں تھی، ترمذی کی حدیث تھی. اب کوئی مجھے بخاری کی نہیں، مجھے محمدی حدیث دکھاؤ، تو کہا جائے گا محمدی حدیث کو امام بخاری ہی کے واسطوں سے جو پہنچی ہے اس کو بخاری کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اس لیے کہ حدیثیں تو ساری محمدی ہیں. تو ایک حدیث کو دوسری حدیث سے فرق کرنے کے لیے محمد کی طرف نسبت کے بجائے بخاری کی طرف کر دیتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آپ سے پوچھے تم پنجابی ہو یا پاکستانی ہو. اب کہے گا بھائی جو پنجابی ہے وہ پاکستانی پہلے ہوتا ہے، پنجابی بعد میں ہوتا ہے. وہ کیونکہ آپ سندھی ہو یا پاکستانی ہو. اب وہ سندھی بیچارہ پریشان، یار سندھی بولوں پاکستانی بولوں. تو کوئی آپ سے کہتا ہے نا محمدی ہو یا حنفی ہو، یہ ایسے ہی جاہلانہ سوال ہے. جس کو حنفی کہہ دیا تو یہ محمدی کے بعد حنفی بنے گا، شافی کہہ دیا تو محمدی پہلے ہے، کیونکہ یہ شافی حنفی یہ محمدی مذہب
محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے انہی کی مختلف تشریحات ہیں. اور بھی اس میں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا. پھر موقع ملا تو انشاءاللہ اگلے ہفتے کہوں گا. تو میں اپنا امام نہ بناؤ, صحیح ہے نا, نہ بناؤ. یہ تمہیں قرآن و حدیث کے نام پہ فرقوں میں بانٹتے چلے جائیں گے. ہر دن تحقیق تمہاری بدلتی چلی جائے گی. دین کو تماشا اور کھیل بناتے چلے جاؤ گے. جو چلا آ رہا ہے نا پہلے سے اسی کی اتباع کرو. اور یاد رکھو فقہ حنفی یا کوئی بھی فقہ یہ نہیں ہوتا کہ جو امام حنیفہ نے کہا وہ پتھر پہ لکیر, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ایسا نہیں ہے. خود فقہ حنفی میں بہت سے اقوال ایسے ہیں جن میں امام حنیفہ کے قول کے خلاف فتویٰ دیا گیا ہے, جن میں بعض کے بارے میں کہ امام حنیفہ تک کی حدیث نہیں پہنچی ہوگی, بعد میں پہنچ گئی, تو بعض کے مشائخ نے ان پہ فتویٰ دے دیا. یہ کام ہمارے مشائخ پہلے کر چکے ہیں. اب عوام کو یاد نہیں دیتے کہ خود سے وہ فتوے دیتے پھرے. میری رائے میں اس میں ابو یوسف کا قول ذرا زیادہ بہتر لگ رہا ہے. وہ ہے کون جسے ابو یوسف کا قول زیادہ بہتر لگ رہا ہے؟ یہ کام مشائخ نے کر دیا ہے. تبھی ایک مذہب کا مطلب ہوتا ہے اس کے مفتابی اقوال کو لے کے چلنا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا. بہت سی بدعات ایسی ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں لیکن اس کا فقہ حنفی سے کوئی تعلق نہیں ہے. نمازوں کے بعد اجتماعی دعا امام حنیفہ سے منقول نہیں ہے. تیجے 40 میں کنڈے ربیع الاول کے جلسے یہ سب ان سے منقول نہیں ہے, بلکہ کسی سے بھی منقول نہیں. حلوے مانڈے, حلیم کی دیگیں اور ربیع الاول پہ گلے ملنا, محرم کے جلسے وغیرہ, یہ جتنی بدعات ہمارے معاشرے میں ہیں ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. نماز کے بعد دعا تو ثابت ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو اس طرح لازمی آج کل سمجھا گیا ہے کہ سب اجتماعی حیت میں مانگے اور سب امام ہے پھر مقتدی, جو یہ کہیں بھی نہیں ہے ثابت. اور بہت ساری چیزیں جو بدعات ہیں جن کو لوگ منسوب کر دیتے ہیں, اور جو زیادہ پڑھے لکھے عالم نہیں ہوتے وہ بھی ان بدعات کی تائید کر دیتے ہیں, تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید فقہ حنفی ہوگا. ایسا نہیں ہے. ائمہ کرام کی طرف بہت ساری چیزیں جو منسوب کی جاتی ہیں, جو غلط چیزیں, وہ ان پر بہتان ہے, ان سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا جو میں نے آج بیان کیا پورا, اس میں میرا مقصد کسی کے فرقے پر یہ طنز نہیں ہے کہ آپ جا کے پھر یہی بحث شروع کرتے ہیں الجھانا, ہاں بھائی یوں کیوں پڑھ رہا ہے, ٹانگیں چوڑی کر کے نماز کیوں پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کیوں کر رہا ہے. میرا مقصد یہ بتانا ہے کہ جو الزامات لگائے جاتے ہیں نا, آج امام مالک بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے, حالانکہ وہ حدیث جو بخاری کے امام مالک نے اپنی موطا میں ذکر بھی کیا, پھر بھی نہیں کرتے تھے. وہ دلیل یہ دیتے تھے کہ اہل مدینہ کو میں نے رفع الیدین کرنے والا نہیں پایا. تو میں یوں سے کہتا ہوں کہ جس وجہ سے آپ امام مالک کی شان میں گستاخی نہیں کرتے, ان کو بھی سنت پر چلنے والا کہتے ہو, تو ہمیں بھی اسی بنیاد پہ مان لیا کرو. ان کو تو کچھ نہیں کہتے. امام مالک تو خود رفع الیدین کی حدیث خود ذکر کر رہے ہیں موطا میں, پھر بھی رفع الیدین نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے کیوں نہیں کر رہا, اس لیے کہ میں نے مدینہ والوں کو اس پہ نہیں پایا. تو وہ اہل مدینہ کی تقلید میں ایسا نہیں کر رہے, تو وہ کچھ نہیں ہے. ہم اگر نہ کریں تو ہم, وہ کہتے ہیں, وہ شاعر نے کہا ہے کہ وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا, ہم آہ بھی کر لیتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. ہم اگر اف بھی کر لیں تو بدنام, وہ قتل بھی کر لیں تو کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ناانصافی ہے. اللہ تعالیٰ ان ائمہ حضرات کا احترام ہمیں نصیب فرمائے, اور مسلمانوں کو یہ جو فروعی مسائل, اختلافی مسائل ہیں جن میں جو 1400 سال سے جو طریقے چلتے آ رہے ہیں, اپنے مذہب پہ عمل کرنا, دوسرے کو چھیڑنا نہیں, اس کو بھی مسلمان سمجھنا, اس کو بھی عند اللہ مقبول سمجھنا, اسی طریقے پہ اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو فتنے پھیل رہے ہیں ایس ایم ایس کے ذریعے, فلاں میں تضاد, ان فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے.